بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ کے عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک اور قدم جعلی وزیر اعلیٰ نے ریسکیو 1122 ہائی وے اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ عدالتی کارروائیوں کے باعث افسران کے تقرریوں میں تاخیر کے شکوہ بولے 2 ماہ سے جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ میں ریسکیو 1122 کا دائرہ مزید وسیع ہونے لگا۔ وزیر اعلیٰ نے ہائی وے سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں ریسکیو عملے نے مراد علی شاہ کو سلامی بھی دی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریسکیو 1122 کے 16 نئے سینٹر شروع ہو گئے، 13 اضلاع میں آپریشن ہو رہا ہے۔ ریسکیو کو مزید 13 اضلاع تک توسیع دے رہے ہیں۔ یہ 16 سینٹرز بنے ہیں اور مجھے بھی منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ پروگرام اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں، ساحلی پٹی جو ہے، اس میں ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا پروگرام منسٹر صاحب نے بنایا ہے کہ وہاں پہ جو واٹر سے ریسکیو ہے اس کی بھی سہولیات دی جائیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شکوہ کیا کہ عدالتی کارروائیوں کے باعث افسران کے تقرریوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ 2 ماہ سے جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ جناح اسپتال جو غالباً اس ملک کا سب سے بڑا اسپتال ہے، وہ بغیر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے چل رہا ہے، اس لیے کہ جو شخص کو نکالا کہتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ ہے۔ پچھلے 1.5-2 مہینے ہو گئے کورٹ میں ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے۔ آج تو میں نے کہا ہے جی، میں نے تو بلکہ آپ نے کہنا تو کہہ دیں، میں نے کہا ہے بھائی اگر منڈے کو یہ ریزالو نہیں ہوتا ہے تو میں اپوائنٹ کروں گا، کنٹیمپٹ میں کروں گا، آپ کہیں مجھے آ کے سزا دیں۔ تقریب سے صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، مخدوم محبوب الزماں، میئر کراچی اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی کی طرف سے ریسکیو 1122 کی چابی محکمہ بحالی کے حوالے کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انٹر بورڈ کے نتائج پر ایم کیو ایم پاکستان نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں سندھ حکومت نے بدعنوانی اور بدحکمرانی اپنے ہی ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ کراچی کے تعلیمی بورڈز کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طلباء و طالبات کا مستقبل جان بوجھ کر داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ تفصیلات شعیب مختار کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ انٹر بورڈ کے نتائج میں کامیابی کے تناسب میں نمایاں کمی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بہادر آباد مرکز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار بولے، جس طرح بغداد کے تعلیمی اداروں کو تباہ کیا گیا تھا، سندھ حکومت بھی کراچی کے تعلیمی نظام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بلاول بھٹو وفاقی حکومت سے لڑ رہے ہیں مگر ان کے اپنے گھر کی حالت خراب ہے۔ کہ جب بغداد پر قبضہ ہوا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے کتب خانے اور وہاں کی درس گاہوں کو کھلم کھلا نظر آتش کر دیا تھا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ وفاق سے لڑ رہے ہیں، پنجاب سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر بری طرح سے میس میں ہے۔ فاروق ستار نے انٹر بورڈ کے نتائج میں کراچی کے طلباء و طالبات کے ساتھ زیادتی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہا پری میڈیکل گروپ میں صرف 33% طلبہ کامیاب ہوئے جبکہ اندرون سندھ کے طلبہ کو زبردستی A1 گریڈ دیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے پری میڈیکل کے 33% طلبہ اور طالبات پاس ہوئے، یعنی 67% طالب علموں کو فیل کیا گیا ہے، اور ان بچوں کو جن کو زبردستی A1 گریڈ دیے گئے، مجھے ان کے مستقبل کی بھی کہ وہ دنیا میں کیا کریں گے لاڑکانہ کے بورڈ سے اگر A1 گریڈ حاصل کرنے والوں۔ ہمارا پری میڈیکل 33% اور پری انجینئرنگ 29%۔ فاروق ستار نے اسکروٹنی اور سپلیمنٹری امتحانات کو کمائی کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ تعلیمی میدان میں پنجاب اور KPK سے پیچھے ہے، خدشہ ہے کہ بلوچستان بھی سندھ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ شہر قائد میں چوریوں کا سلسلہ برقرار، چوروں کے شکنجے سے UC آفس بھی غیر محفوظ ہو گئے۔ کورنگی ٹاؤن کے UC 7 کے دفتر میں 4 بار چوری کی واردات ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا برہمی کا اظہار، بولے UC آفس میں چوری ثبوت ہے کہ امن و امان کی صورتحال کتنی سنجیدہ ہے۔ تفصیلات فرحان خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں چور بھی سرگرم، سرکاری دفاتر UC آفس بھی چوروں کے نشانے پر آ گئے۔ کورنگی ٹاؤن کی UC 7 میں گزشتہ 2 ہفتے کے دوران 4 بار چوری کا واقعہ۔ رات کے اندھیرے میں UC آفس کے پنکھے، گرل، لائٹیں سمیت قیمتی سامان چور لے کر فرار۔ صورتحال پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں ایک UC میں 4 بار چوری ہو چکی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو جائیں۔ اب یہی دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کورنگی 2.5 کی UC کے اندر جو
4 مرتبہ چوری ہو چکی ہے، وہ لیٹر دیے جا چکے ہیں، پولیس کو تھانے کو لیٹر دیے گئے ہیں کہ ان کی سنوائی کی جائے، اور وہاں سے پنکھے اتار کے لے گئے، وہاں سے سامان اٹھا کے لے گئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ایک یو سی کے اندر یہ صورتحال ہے کہ بار بار درخواستیں دی جا رہی ہیں تھانے کو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور وہ کلپریٹ جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ سارے جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جو چوری کر رہے ہیں، وہ نہیں پکڑے جا رہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام شہری کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. یو سی کے وائس چیئرمین محمد سلیم شیخ کہتے ہیں متعدد بار تھانے میں شکایت جمع کرانے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. آئی جی آفس کی کمپلین سینٹر میں شکایت درج کرا چکے ہیں. لہٰذا پھر ہم نے ایس ایس پی صاحب کو کال کی، ایس ایس پی صاحب فون نہیں اٹھا رہے. آئی جی کمپلین سینٹر میں کی، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. وہ بھی صرف ٹالتے ہیں کہ آپ شناختی کارڈ نمبر بتائیں، نام بتائیں، یہ بتائیں، وہ بتائیں. اس میں بھی 1 ہفتہ 15 دن لگ گئے ہیں. اس کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. مطلب اس مقام پہ تو فوری کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ جو گورنمنٹ کا مال ہے اس کو برآمد کروانا چاہیے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں اور مجرموں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے. کیمرہ مین حسنین کے ساتھ فاران خان، سٹی 21. اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ جاری ہے. شعر کہنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں. میں تو شاعر ہوں سو ہوں آوارہ، آپ کیوں اپنے گھر نہیں جاتے. میری گزارش جناب وجی ثانی سے کہ آئیں اور اپنا کلام آپ کی سماعت کے سپرد کریں. ناظم بھی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے وجی ثانی کے لیے. چلیں یار، میرے شعر آپ سب سننے، داد مت دیجیے گا. یہ پیکیج آفر کیا ہے آپ نے؟ میں باقی سب کے لیے بجواؤں گا. ٹھیک ہے. جناب صادر کی اجازت سے جیے کم تھے، کچھ 2 شعر سناؤں گا آپ کو کہ زیادہ زحمت دے نہیں سکتا. سب سے اختصار کی فرمائش کے بعد میں خود زیادہ کیسے سناؤں. جیے کم تھے کہ مرنا پڑ رہا ہے. واہ. جیے کم تھے کہ مرنا پڑ رہا ہے، نیا ایک زخم بھرنا پڑ رہا ہے. واہ 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 واہ. نیا ایک زخم بھرنا پڑ رہا ہے. جیے کم تھے کہ مرنا پڑ رہا ہے، نیا ایک زخم بھرنا پڑ رہا ہے. محبت سے بگڑتی جا رہی تھی، واہ. نظر انداز کرنا پڑ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے وجی. واہ واہ واہ. محبت سے بگڑتی جا رہی تھی، نظر انداز کرنا پڑ رہا ہے. دوسری اور دیکھیے گا کہ اچٹتی نیند کا ہرگز نہیں غم. واہ. اچٹتی نیند کا ہرگز نہیں غم، مگر ایک خواب پورا رہ گیا ہے. کیا بات ہے خالد بھائی، اچٹتی نیند کا ہرگز نہیں غم، مگر ایک خواب پورا رہ گیا ہے. نہ جانے تو کہاں گم ہو گیا، اور واہ واہ واہ. میرا مصرع ادھورا رہ گیا ہے. کیا بات ہے وجی. واہ 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 واہ. میرا مصرع ادھورا رہ گیا ہے. کیا بات ہے وجی. واہ 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 واہ. اور دوسری اور سنیے کہ تو محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے. واہ. تو محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے، اور یہ بات جانتا ہوں میں. کیا بات ہے. تو محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے. دھوکہ ہے، اور یہ بات جانتا ہوں میں. اس پہ کیچڑ اچھالنے والے تیری اوقات جانتا ہوں. کیا بات ہے بھائی. واہ 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 واہ. کیا اوقات یاد دلائی ہے آپ نے. کیا یہ بات. تو محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے، اور یہ بات جانتا ہوں میں. مجھ پہ کیچڑ اچھالنے والے تیری اوقات جانتا ہوں میں. اور ایک غزل کے 2-3 شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ کہاں چلی گئی. نہیں ہم کو خبر کیسے یہاں تک آ گئے ہیں. واہ. نہیں ہم کو خبر کیسے یہاں تک آ گئے ہیں، جہاں تم نے کہا تھا ہم وہاں تک آ گئے ہیں. کیا بات ہے. نہیں ہم کو خبر کیسے یہاں تک آ گئے ہیں، جہاں تم نے کہا تھا ہم وہاں تک آ گئے ہیں. تمہیں رفعت کی خواہش تھی، میرے پر کام آئے. تمہیں رفعت کی خواہش تھی، میرے پر کام آئے. چلیں واپس مذاق ناسما تک آ گئے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے وجی. واہ واہ واہ. مجھے چھو کر گلابی تتلیوں کا جھنڈ گزرا. مجھے چھو کر گلابی تتلیوں کا جھنڈ گزرا. ہوا کے دوش پر بوسے یہاں تک آ گئے ہیں. کیا بات ہے بھائی. مجھے چھو کر گلابی تتلیوں کا جھنڈ گزرا. ہوا کے دوش پر بوسے یہاں تک آ گئے ہیں. ابھی پتھر سنبھالا بھی نہیں، دشمن تو دشمن. ابھی پتھر سنبھالا بھی نہیں، دشمن تو دشمن. ہمیں الزام دینے مہرباں تک آ گئے ہیں. اشارہ دیکھ کے کیجیے، اشارہ دیکھ کے کیجیے. ابھی پتھر سنبھالا بھی نہیں، دشمن تو دشمن. ہمیں الزام دینے مہرباں.
मेहरबान तक आ गए हैं। वाह वाह वाह, मुफर मुमकिन नहीं सानी, मोहब्बत है मोहब्बत। मुफर मुमकिन नहीं सानी, मोहब्बत है मोहब्बत। बहुत बचते बचाते नागहां तक आ गए हैं। क्या बहुत बात है बजी, वाह वाह, भरपूर तालियां होनी चाहिए बजी के लिए। जिसको मुशायरे में बुलाया नहीं गया उस शायरा के साथ जिसको मुशायरे में बुलाया नहीं गया उस शायरा के साथ हूँ। तुम किसके साथ हो? सब ज़ाहिदा हिना के मुहिब्बी हैं, सब ज़ाहिदा हिना के मुहिब्बी हैं और मैं अच्छा है जॉन एलिया के साथ हो। तुम किसके साथ हो? सब ज़ाहिदा हिना के मुहिब्बी हैं और मैं जॉन एलिया के साथ हूँ। तुम भाई वाह वाह वाह, भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। कराची के एक्सपो सेंटर में साकनाने शहर कायद आलमी मुशायरा जारी है। तीन बड़े अस्पतालों के मामलात कैसे चलाएं, वज़ीर आला ने भी सर जोड़ लिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर सेहत और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में जना और NICH को निगरान कमेटी के ज़रिए मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तीन बड़े अस्पतालों के मामलात चलाने के लिए अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, मेयर मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 2011 में जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में बिस्तरों की गुंजाइश 1185 थी और 2349 मुलाजमीन काम कर रहे थे। इनकी हुकूमत ने 2024 में बिस्तरों की गुंजाइश 2208 तक बढ़ाई है, ताहम मुलाजमीन की तादाद कम होकर 1498 हो गई है। मज़ीद ये कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को काम करने से रोक दिया गया। इजलास में दो अस्पतालों जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को निगरान कमेटी के जरिए मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया। अहले ज़ौक़ के लिए अदब की सजी सबसे बड़ी महफिल साकनाने शहर कायद का 30वां मुशायरा कामयाबी के साथ जारी है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से भी शायरा शरीक हुए हैं। दुबई से आई शायरा महविश शाज़ कहती हैं कि नौजवानों को अदब से जोड़ने के लिए मुशायरे की रिवायत को बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जी, साकनाने शहर कायद का 30वां आलमी मुशायरा अपनी आबोताब के साथ जारी है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक से भी शुराए किराम की बड़ी तादाद इस मुशायरे में शरीक है। और इस वक्त दुबई से आई हुई शायरा महविश इजाज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना कलाम भी हाज़रीन के गोश गुजार किया। महविश आपको पाकिस्तान कराची में खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे, आज आलमी मुशायरे में आपने अपना कलाम पेश किया है? मुझे इतनी खुशी हुई है अपना कलाम पेश करके, यहाँ पे लोगों का जोश और जज्बा देख के, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब शायरी कौन सुनता है कौन करता है, इसका कोई इसकी अब सामाईन मौजूद नहीं है, लोग बस सोशल मीडिया देखते रहते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की महफिल हैं और जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और फिर भी लोगों के अंदर जज्बा है, पूरी फैमिलीज मौजूद हैं, मेरी वालदा आई हुई हैं माशाल्लाह, और हर उम्र के हर शहर के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसको देख के ये बात बहुत खुशाइन है कि लोगों के अंदर ये जज्बा ज़ौक़ के लिए मौजूद है। कोई मैसेज देना चाहिए उन नौजवानों के लिए जो अदब से लगाव रखते हैं, शायरी से मोहब्बत करते हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि शायरी से मोहब्बत करना आजकल के ज़माने में आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह का एक मुशायरा देखें, आएँ और अपना जो भी कलाम है, जो भी आपके अंदर जो भी आमद है, उसको दुनिया से शेयर करना मत भूलें। ये कभी ना सोचें कि ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अपने ऊपर इत्मीनान रखें और आपको कोई ना कोई आपको कोई ना कोई ऐसे सामीन मिल जाएंगे जो आपके कलाम को सुनना चाहेंगे, तो जारी रखें। बिल्कुल, जब लफ्ज़ निकलते हैं दिल से तो दिल पर असर रखते हैं। और इस आलमी मुशायरे में दुनिया भर से शुराए किराम मौजूद हैं और यहाँ पंडाल भरा हुआ है। हर उम्र के लोग यहाँ पर शायरी से अदब से दिलचस्पी रखने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और साकनाने शहर कायद का 30वां आलमी मुशायरा अपनी आबोताब के साथ जारी है। जी,
ایک ہفتے میں ڈالر مہنگا، یورو اور برطانوی پاؤنڈ سستے۔ کرنسی مارکیٹ رپورٹ کے مطابق بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپے پر پریشر رہا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے، اوپن مارکیٹ میں 35 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں یورو 2 روپے 93 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 33 پیسے سستا ہو گیا۔ کرنسی مارکیٹ کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ ایک ہفتے میں ڈالر مہنگا، یورو اور برطانوی پاؤنڈ سستے ہو گئے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 9 پیسے مہنگا ہوا۔ ڈالر 278.47 روپے سے بڑھ کر 278.56 روپے کا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 35 پیسے مہنگا ہو کر 279.85 روپے پر جا پہنچا۔ یورو 2.93 روپے سستا ہو کر 288.30 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 3.33 روپے سستا ہو کر 348.26 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں UAE درہم 10 پیسے مہنگا ہو کر 76.15 روپے اور سعودی ریال 10 پیسے مہنگا ہو کر 74.45 روپے پر جا پہنچا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں بیرونی قرض کی مد میں 14 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کی گئی، جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر 11.85 ارب ڈالر سے کم ہو کر 11.71 ارب ڈالر پر آ گئے، جس کی وجہ سے روپے پر پریشر دیکھا گیا۔